ہم آب شفا سے اب آ گئے ہیں مسجد عریش میں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سن 624 ہجری میں جنگ بدر کے دوران نبی پاک نے اپنا خیمہ مبارک یہاں لگایا تھا۔ یہ اسلام کی پہلی جنگ بدر تھی جس میں مسلمانوں نے فتح حاصل کی تھی، ہماری مسلمانوں کی فتح ہوئی تھی، جو اس کا مرکز بھی تھا، اور یہیں سے نبی پاک نے بہت ساری دعائیں بھی کی تھی۔ اس وجہ سے یہ مقام تاریخ میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اب آپ جس میدان کو دیکھ رہے ہیں اس کو میدان بدر کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں کی پہلی جنگ اسی جگہ پر ہوئی تھی جس میں مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی اور کفار مکہ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ یہیں پر کفار مکہ کے 70 سرداروں کو قتل کیا گیا جس میں بشمول ابو جہل بھی تھا۔ کیا یہاں پہ اتنے حاجی کیوں ہیں؟ ہمارا نبی زیادہ سے نماز پڑھے، اللہ کا شاید دوسرے شکرانے کا نفل پڑے گا۔ کچھ سلام، کیسا آپ ٹھیک ہے؟ کتنا دیر ہو گیا یہاں پہ؟ 8 مہینہ ہو گیا۔ 8 مہینہ۔ ادھر نبی پاک نے اپنا خیمہ مبارک بھی لگایا تھا؟ ادھر ہی تھا، ادھر مسجد کے جہاں بھی پہلے خیمہ تھا، پہلے خیمہ تھا، ابھی مسجد انہوں نے بعد میں بنایا۔ اس قبرستان کو بدری قبرستان بھی اور شہداء کا قبرستان بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں 17 صحابہ اکرام کی قبر مبارک موجود ہیں جو کہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں۔ تو اس پتھر کے اوپر ان 17 صحابہ اکرام کا نام مبارک بھی لکھا ہوا ہے جن کی جی تو گائز، اب ہم جس جگہ پہ موجود ہیں یہ ماشاءاللہ ایک بہت ہی بڑی زیارت، بہت ہی بڑا مقام ہے۔ ہم آب شفا سے اب آ گئے ہیں مسجد عریش میں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سن 624 ہجری میں جنگ بدر کے دوران نبی پاک نے اپنا خیمہ مبارک یہاں لگایا تھا۔ یہیں سے انہوں نے جنگ کی قیادت بھی کی اور بہت ساری دعائیں بھی کی، اور یہیں پہ انہوں نے آرام فی فرمایا تھا، یہیں وہ نماز بھی پڑھتے تھے۔ اگر آپ کو ناصر صاحب یہ مسجد دکھا سکیں کہ ماشاءاللہ یہ پہلے اگر ہم تب جائیں 624 میں ہجری میں تو صرف نبی پاک نے اپنا ایک خیمہ لگایا تھا اور اس کی چھت انگوروں کے جو پتے تھے ان سے بنائی تھی، لیکن اب سعودی گورنمنٹ نے اس کو ایک مسجد کی شکل دے دیا، اور ماشاءاللہ ایک بہت خوبصورت اور بہت بڑی مسجد ہے، اور بہت سارے حاجی ماشاءاللہ یہاں پہ زیارت کرنے آتے ہیں۔ اور یہ جگہ ایک اور چیز کی وجہ سے بہت اہمیت کی حامل ہے کہ اسلام کی پہلی جنگ بدر تھی جس میں مسلمانوں نے فتح حاصل کی تھی۔ تو یہ فتح جو ہماری مسلمانوں کی فتح ہوئی تھی، جو اس کا مرکز بھی تھا، کیونکہ نبی پاک کا خیمہ مبارک یہاں پہ تھا، اور یہیں سے نبی پاک نے بہت ساری دعائیں بھی کی تھی۔ اس وجہ سے یہ مقام تاریخ میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ میں اس مقام پہ ہم مسلمانوں کے لیے دعا گو کہ اللہ پاک سب کی بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے، اور ایک دفعہ ہر مسلمان کو اس مقام پہ آنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی تو گائز، اب ہم موجود ہیں مسجد کی بیک سائڈ پہ۔ میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو بتا دوں، اس مسجد کو مسجد عریش کہتے ہیں۔ یہاں پر نبی پاک کا خیمہ مبارک تھا،
اور یہیں سے نبی پاک نے جنگ بدر کی قیادت فرمائی تھی۔ اب آپ جس میدان کو دیکھ رہے ہیں اس کو میدان بدر کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں کی پہلی جنگ اسی جگہ پر ہوئی تھی جس میں مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی اور کفار مکہ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ یہ جگہ مدینہ شریف سے تقریباً 150 کلومیٹر مغرب کی طرف موجود ہے۔ یہیں پر نبی پاک نے اللہ پاک سے دعا کی تھی اور اللہ پاک نے یہیں پر اپنے فرشتے اتارے تھے جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر کفار مکہ کو ذلیل و رسوا کیا تھا۔ یہیں پر کفار مکہ کے 70 سرداروں کو قتل کیا گیا جس میں بشمول ابو جہل بھی تھا، اور یہیں ایک کنواں موجود ہے، ترکی کنواں، جس کے اندر ان 70 سرداروں اور ابو جہل کی لاش کو اس کنویں کے اندر پھینک دیا گیا تھا اور اس کو بند کر دیا گیا تھا، جو کنواں آج تک نہیں ملا۔ اس کے متعلق کچھ بتاؤ نا۔ ہاں، مسجد کا نام مسجد عارش۔ مسجد عارش، اوکے۔ اور کیا یہاں پہ اتنے حاجی کیوں ہیں؟ ہمارا نبی جی ادھر سے نماز پڑھے اللہ کا شاید سے حاجرات دورے کا نفل نماز پڑھے ادھر، شکرانے کا نفل پڑے گا۔ کچھ کہتے ہیں کہ جب نبی پاک جنگ بدر پہ گئے تھے تو نبی پاک نے یہاں پہ اپنا خیمہ لگایا تھا، اس کے متعلق کچھ پتا آپ کو؟ آگے جاؤ۔ ادھر سے نبی پاک نماز پڑھے اللہ کا شاید سے پیچھے میدان، بس اتنا۔ سامنے 7 کلومیٹر آگے 9 کلو آگے شہداء قبرستان، اوکے۔ قبرستان بعدین 3 کلومیٹر راستہ آگے اوکے، شہداء جبل ملائکہ پہاڑ۔ جبل ملائکہ، اوکے، تھینک یو۔ وعلیکم السلام، کیسا ہے آپ؟ ٹھیک ہے؟ کتنا دیر ہو گیا یہاں پہ؟ 8 مہینہ ہو گیا۔ 8 مہینہ۔ کچھ بتاؤ نا مسجد کے بارے میں۔ مسجد کے پیچھے جنگ ہوئی تھی، مسجد کے پیچھے، اوکے۔ اور ادھر 70 کافر اور ابو جہل کو ماٹے چاپا دیا ادھر مسجد کے پیچھے، اوکے۔ تو 14 صحابی کو شہید ہو گیا، وہ شہداء میں وہ آگے ہے آگے قبر دیا۔ پھر جبل ملائکہ فرشتہ آیا تھا، اللہ رسول دعا کیا، پھر ادھر فرشتہ اترا۔ ادھر نبی پاک نے اپنا خیمہ مبارک بھی لگایا تھا، ادھر ہی تھا، ادھر مسجد کے جہاں بھی پہلے مسجد خیمہ تھا، پہلے خیمہ تھا، ابھی مسجد انہوں نے بعد میں بنایا۔ تھینک یو بھیا۔ جی تو گائز، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت تیز ہوا چل رہی ہے اور بہت سارے حاجی ماشاءاللہ ابھی بھی موجود ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مدینہ سے لوگ گاڑیوں میں یہاں پہ زیارت کرنے آتے ہیں ماشاءاللہ۔ اور جی تو گائز، اب ہم میدان بدر سے تھوڑی ہی دور موجود بدری قبرستان کے باہر موجود ہیں، جیسا کہ آپ یہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس قبرستان کو بدری قبرستان بھی اور شہداء کا قبرستان بھی کہا جاتا ہے۔ تو ہم یہاں پہ آئے ہیں زیارت کرنے کے لیے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے حاجی باہر موجود ہیں جو زیارت کرنے آئے ہوئے ہیں، گرمی بھی بہت زیادہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ ہم اس قبرستان کے اندر نہیں جا سکتے تو لہٰذا ہم آپ کو دور سے ہی قبرستان کی زیارت کرواتے ہیں۔ میں آپ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ایک دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھیں۔ تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ یہاں پہ صحابہ اکرام کی قبر مبارک موجود ہیں جو کہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں۔ یہ صحابہ اکرام جنگ بدر کے دوران شہید ہوئے تھے، یہاں پہ ان کی قبر مبارک موجود ہے۔ یہاں سے تھوڑی ہی دور وہ بلڈنگوں کی دوسری سائڈ پہ ہی میدان بدر موجود ہے جہاں پہ جنگ بدر ہوئی تھی۔ تو دیکھیں آپ باہر حاجی ماشاءاللہ کتنا موجود ہے جو زیارت کرنے آیا ہوا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو یہاں پہ آنا جانا حاضری دینا قبول و منظور فرمائے، آمین۔ اور یہ بہت دور سے حاجی آئے ہوئے ہیں، مکہ، مدینہ، ریاض سے۔ اور اگر ہم آپ کو یہ زوم کر کے دکھائیں تو اس پتھر کے اوپر ان صحابہ کرام کا نام مبارک بھی لکھا ہوا ہے جن کی قبر مبارک اندر موجود